ہمارے ساتھ میجر جنرل جاوید اقبال صاحب بھی جڑ گئے ہیں. میں دونوں حضرات کو اسکرین پر لے کر کے آتا ہوں. ہمارے ساتھ راشد رضوی صاحب، میں ان کا استقبال کرتا ہوں. ایڈوکیٹ راشد رضوی صاحب ماہر تعلیم، ماہر قانون اور مڈل ایسٹ پہ بڑی اچھی نظر رکھتے ہیں. میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کئی 2 ہفتے بعد غالباً سفر پہ تھے میجر جنرل جاوید اقبال صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں، جو کہ نہ صرف یہ کہ مڈل ایسٹ بلکہ اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو ان کی بڑی گہری نظر ہے اور وہ حالات کا بہتر طریقے سے جائزہ بھی لیتے ہیں. تو میں دونوں اپنے مہمانان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ راشد رضوی صاحب سے کہ جس طرح سے ابو شباب کے بارے میں خبر ہو، یا آج شیخ نعیم قاسم نے جو اعلان کیا ہے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہمارا راستہ وہی حسن نصر اللہ والا ہے، ہم ہتھیار تو ڈال ہی نہیں سکتے، جہاں تک ہوگا ہم مقابلہ کریں گے. اور لبنانی حکومت سے کہا ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی پہ سوار ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی کو سمجھو، یہ ہمارا بھلا نہیں چاہتے، ان کا ایک ہی مقصد ہے قبضہ لبنان پر کر لیا جائے، اس لیے آپ ان سے بات تک مت کیجیے. تو یہ چیز جو ہے. اور ابو شباب کیسے دیکھتے ہیں راشد رضوی صاحب؟ اور بھی اگر کوئی اپڈیٹ آپ پاس ہو، پھر میں میجر جنرل صاحب پاس چلوں گا. کر لیں راشد رضوی صاحب، انمیوٹ کر لیں. جی ممتاز بھائی، یاسر ابو شباب کو حماس نے نہیں مارا، اس کو اسی کے ساتھیوں نے مارا ہے، ہاتھا پائی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہاتھا پائی ہوئی ہے. جس طریقے سے اس نے اپنے پلان کو شو کیا تھا کہ اب ہم کو ایسا کرنا ہے، ہم کو ایسا کرنا ہے، تو وہ چیز ان لوگ کو بالکل نگیٹو لگی. پہلے تو جو رسد لوٹی جاتی تھی وہ اس نام پر یہ لٹواتا تھا کہ رسد لوٹو اور اپنے خاص لوگوں کو، اپنے فیملی کے لوگوں کو پہنچواؤ، اپنے تعلقات والے لوگوں کو پہنچواؤ، اپنے اقرباؤں کو پہنچواؤ. تو اس لوٹ میں ان کے لوگ ساتھ میں تھے. حماس ان کے ٹارگٹ میں تھا، حماس کے لوگ ان کے ٹارگٹ میں تھے، اور یہ ان کو غازہ پہ راج کرنے کا سپنا دکھایا گیا تھا کہ غازہ پہ تم لوگ راج کرو گے، حماس کیوں راج کرے گا. اسرائیل اس کے بدلے میں ان کو ڈالر بھی دیتا تھا، ان کو سپنے بھی بیچتا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی آپس میں ہاتھ کیا گیا، لگ رہا ہے اس کو پیٹا گیا. جی، اس کو بری طریقے سے پیٹا گیا. پیٹنے کے بعد اس کو لے کر کے آئی ڈی ایف کے لوگ بھاگے ہیں اسرائیل کے ہاسپٹل. وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ چلا، لیکن اس کو بچا نہیں پائے. اور ابھی بھی ایک بات آ رہی ہے کہ جو رومرس ہے، بھرم ہے کہ ابو شباب انجرڈ ہے، مرا نہیں ہے، جبکہ ایک جگہ اس کی نماز جنازہ بھی دکھائی گئی ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے. تو ابو شباب کے مرنے کے بعد حماس نے ایک راستہ کھولا ہے واپسی کا. حماس نے جتنے بھی ان کے گینگ کے لوگ تھے ان سے کہا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ لوگ واپس آ جاؤ اپنے گھر، یہ سب مت کرو، ورنہ آپ لوگ اسرائیل کو نہیں جانتے ہو، وہ آپ کا استعمال کر کے آپ کو ختم کر دے گا، اور اگر آپ ہمارے سامنے آ گئے تو ہم بھی آپ کو ختم کر دیں گے، جو ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ہم لوگوں کا خون نہ بہے. اس چیز کو، اس بات کو حماس نے 2 بار اسٹیٹمنٹ دیے اس کے، ان کو واپسی کے لیے. اب دیکھیے فیوچر میں کیا ہوتا ہے
کہ اسرائیل ان کو موٹیویٹ کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے، یہ واپس آنے کو لے کر کے ان کے اندر اور کتنے گروپ بنتے ہیں کہ ایک گروپ کہے گا واپس چلو، دوسرا کہے گا نہیں ہم جہاں ہیں وہیں صحیح ہیں. اس طرح کی باتیں آپس میں ہو سکتی ہے، اس میں دو پھار بھی ہو سکتے ہیں، وہ مان بھی سکتے ہیں نہیں بھی مان سکتے. ہونے کو تو ممتاز صاحب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس چیز کو لے کر کے ابھی سے ہم یہ کہہ دیں، کوئی پیشن گوئی کر دیں، فور کاسٹ کرے کہ نہیں یہ میرا پریڈکشن ہے ایسا نہیں ہوگا ایسا ہوگا، تو یہ بہت بڑی ہماری نادانی ہوگی. انسان کا ضمیر ہے. نیٹ ورک کی لگ رہا ہے پرابلم ہوئی ہے. ایک چیز تو ہے جی، راشد رضوی صاحب آپ اس سے کا کمزور ہوا ہے نیٹ ورک بہت رک رہا ہے، کئی بار فریز ہو جی، جا رہا تھوڑا ہے. سا ہاں جی جی ٹھیک ہے. ابھی آپ کنٹینیو کریے، ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں. جی جی جی. تو میں آؤں گا میجر جنرل جاوید اقبال صاحب کی. خاص طور سے میں چاہوں گا کہ جو حسن نصر اللہ، چونکہ آپ لبنان کے حالات پہ جو انہوں نے کہا ہے شیخ نعیم قاسم نے لبنان کی حکومت سے کہ ہم ایک ہی کشتی پہ سوار ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کا مقصد واضح ہے، وہ آپ کی حمایت میں نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد ہم پہ قبضہ ہے. تو ایک تو یہ، اور دوسرا ابو شباب کا جو گینگ ہے جس طرح سے آ رہی ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اسرائیل کا یہ تھا کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہم اس طرح سے کچھ کرائیں کہ اندرونی طور پہ وہ لوگ آپس میں لڑکے اور وہ ان کا نقصان ہو. تو کیا میجر جنرل صاحب یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بڑی کامیابی اگر ابو شباب کی موت کے بعد سارے لوگ حماس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کتنی بڑی شکست ہوگی خاص طور سے اسرائیل کی؟ جی ممتاز بھائی، السلام علیکم آپ کو اور آپ کے سبھی سننے والوں کو. دیکھیے، جو یاسر ابو شباب کی ہلاکت ہوئی ہے، اس میں ایک اسرائیلی جو پالیسی تھی اس کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جنگ کے دوران جب جنگ ہوتی ہے تو اسرائیل کی پالیسی یہ تھی کہ کسی طرح سے حماس کو ایلیمینیٹ کر کے اور جو دوسرے فلسطینی فیکشنز ہیں انہیں بھی وہاں پہ نہ آنے دیا جائے، اور ایک ایسا گروپ کھڑا کیا جائے جو کہ اسرائیل کے لیے لائل رہے، چاہے اپنے لوگوں کو وہ کتنا ہی مارے یا لوٹ مار کرے، لیکن اسرائیل کے لیے لائل رہے اور ایسے گروپ سے غزہ کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ ان کی پریفرڈ پالیسی تھی، اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ یاسر ابو شباب جو تھا ان کا مین لنچ پن تھا، آپ جسے کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اور ان کو اسرائیل نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ دیکھیے اگر کوئی سچویشن ایسی ڈیولپ ہوئی تو ہم تمہیں اپنے ساتھ اسرائیل نہیں لے جائیں گے، تمہیں یہیں پہ رہنا پڑے گا. اور یہ ساری باتیں بھی ان کو انہوں نے بتلا دی تھی. لیکن جس طرح کے ابھی حالات چل رہے ہیں اس سے یہ بڑا صاف لگتا ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ کی یہ پہلے انیشیلی پریفرڈ پالیسی تھی کہ اس طرح کے کرمنل گروپ جنہیں کہ وہ اپوزیشن کا نام دے رہے تھے، جنہیں کہ وہ کلانس کا نام دے رہے تھے، انہیں اکٹھا کر کے ان کے حوالے غزہ کا کنٹرول کیا جائے، جو کہ ان کی لائلٹی اور وہ اپنے آرڈرز اسرائیل سے لیں. تو یہ ان کی پالیسی تھی. اور اس کو جس وقت سیز فائر ہوا تھا اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں جو ایسے بہت سارے گروپ اسرائیل کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، حماس نے سب سے پہلے انہیں نیوٹرلائز کیا تھا، اور ان میں کچھ لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی تھی، لیکن زیادہ تر نے معافی مانگ کے ان کے ساتھ شمولیت کر لی تھی، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو ایسی ہی پاسبلٹی مجھے یہاں بھی نظر آتی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ ایک چیز سمجھیں کہ حماس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش اسرائیل نے امریکہ اور باقی اپنے سارے اتحادیوں کے ساتھ مل کے کی 2 سال کے اندر.
اور وہ اس کے اندر ناکام رہا، وہ 2 سالوں میں حماس کو نہیں ہرا سکا۔ تو اب یہ جو انہوں نے گروپ کھڑے کیے ہیں، انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جب امریکہ اور اسرائیل اور ان کے باقی اتحادی مل کے حماس کو نیوٹرلائز نہیں کر پائے، ایلیمنیٹ نہیں کر پائے، تو ان لوگوں کی تو ویسے بھی عوام کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ان کا کسی بھی فارم میں وہاں پہ سکسیسفل ہو پانا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ پاسبلٹی ہے جو راشد بھائی کہہ رہے تھے کہ جو باقی ان کے گروپ تھے، جس طرح سے حماس نے ان کو آفر دیا ہے معافی کا، اس بات کی بہت پاسبلٹی ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو ایکسپٹ کریں اور وہ ایسی کارروائیاں نہ کریں اسرائیل کے ساتھ مل کے جو کہ خود فلسطینی عوام کا قتل عام کریں یا ان کی غذا کو روکیں۔ ایسی بہت پاسبلٹی ہے۔ اور دوسرا اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ دیکھیے جو امریکہ اور اسرائیل جو پالیسی امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے یہاں سیز فائر کے بعد، وہ اپنی ان کوششوں میں اس طرح سے کامیاب ہوتے نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے ریزولوشن تو پاس کروا لیا سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر کہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آئے گی، لیکن اس کے اندر ایک پروویژن یہ ڈلوا دیا کہ اس کا مین کام آ کے حماس کو ڈسارم کرنا ہوگا۔ اب جو ڈسارم کرنے والی بات ہے، جو بھی ملک اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اپنی رضامندی دکھا رہے تھے، وہ سب اس بات کو لے کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی مسلم ملک چاہے وہ نیبرنگ عرب کنٹری ہو یا باہر کہیں کا بھی ہو، وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہے گا کہ ان کی فوج وہاں پہ آ کے حماس سے یا جو باقی مزاحمتی گروپ ہیں ان کے ساتھ لڑے۔ ایسا کوئی بھی جو کنٹریبیوٹنگ کنٹری ہے، جو بھی اپنی فورس کنٹریبیوٹ کرے گا، وہ ایسا بالکل نہیں چاہے گا۔ تو اس لیے وہ فورس کا معاملہ بھی یہاں پہ اٹک گیا ہے۔ اور جیسے ہم بیچ میں بھی ڈسکس کرتے رہے تھے کہ میری نظر میں حماس کی پوزیشن وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، جیسے حزب اللہ اور حوتیز بھی اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جو جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، جہاں اسرائیلی ریگولرلی بمبارڈمنٹ کرتے رہتے ہیں حماس کے اوپر، حزب اللہ کے اوپر، سیریا کے اوپر یا حوتیز کے اوپر، یہ بہت زیادہ دن تک سسٹین نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو بات یہاں تک ہو گئی۔ دوسرے جو آپ نے بات کہی شیخ نعیم قاسم کی، جی میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ جو انہوں نے شیخ نعیم قاسم نے بات کہی ہے، ہم بیچ میں اپنے ڈسکشن میں یہ بات ڈسکس کر چکے تھے کہ دیکھیے لبنان کے اندر نہ ہی لبنانی آرمی کے اندر نہ ہی وہاں کی عوام کے اندر ایسی کوئی انٹینشن ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم کیا جائے۔ لبنانیز آرمی اس لائق نہیں ہے کہ وہ ملٹری طور پہ حزب اللہ کو ڈسارم کر دے، اور لبنان کی جو اکثریت عوام ہے ان کی ہمدردی حزب اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ حزب اللہ نے لبنان کو نہ صرف اسرائیلی حملوں سے بچایا ہے بلکہ وہاں کی سیاست کے اندر بھی ایک بڑا مستحکم رول پلے کیا ہے۔ اور جو لبنان کے اندر ڈفرینٹ گروپس تھے، جن میں دروز بھی تھے، باقی کرسچنز بھی تھے، یہ سنیز بھی تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ایک مفاہمت کا اپنا راستہ اپنایا تھا، جس کی وجہ سے ان کی وہاں پہ کافی مقبولیت ہے عوام کے اندر۔ لیکن یہ جو گورنمنٹ تشکیل میں آئی ہے، یہ بیسیکلی پرو امریکن گورنمنٹ ہے، اور یہ جو بنائے گئے ہیں یہاں پہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، یہ بیسیکلی وہاں سے ان ہیں، اور ان کو ایک ٹارگٹ یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ہے۔ تو یہ کہنا تو ایک بڑا آسان چیز ہے، لیکن گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر مل کے امریکہ یا اسرائیل کے اس منشا کو پورا لبنان کے اندر کر پائیں گے۔ اور اگر یہ اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا تو بہت ممکن ہے کہ یہ جنگ دوبارہ اسی طرح شروع ہو جائے جیسے کہ پہلے چل رہی تھی،
اور یہ اسرائیل کے لیے میری نظر میں کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اسرائیل کے اندر خود ان کے انٹرنل حالات کافی خراب ہیں۔ نیتن یاہو صاحب ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اپنے پریزیڈنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے کیسز ختم کر کے مجھے پارڈن کی جائے، اور یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ سیز فائر ڈیل کے بدلے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم کروائے جائیں اور انہیں اس پروزیکیوشن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو فی الحال وہ اپنی اس کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسرائیلی اکانومی ہے اس کو بھی بڑا شدید وہاں پہ جھٹکا پہنچا تھا، اور خاص طور سے جو ایران کے ساتھ 12 دن کی لڑائی ہوئی تھی اس میں اسے کافی شدید جھٹکا پہنچا تھا۔ تو یہ اسرائیل کے بھی حق میں مجھے نظر نہیں آتا، تو جو ان کا اپنا انٹرنل پرابلم ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں فی الحال ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے سچویشن ایسے ہی چلتی رہے گی، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو غزہ کے اندر سیز فائر کا سیکنڈ فیز ہے کیا وہ عمل میں آ پائے گا؟ کیا کوئی وہاں پہ ایسی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جو کہ غزہ کو حماس اور مزاحمتی گروپ کی رضامندی سے آ کے ایڈمنسٹر کرے، ایسا کوئی گروپ تشکیل میں آ پائے گا؟ یا کوئی ایسی فورس وہاں پہ تعینات کی جائے گی جو کہ حماس کا سامنا نہ کرے یا مزاحمتی گروپس کا سامنا نہ کرے، بلکہ وہ ایز اے بیریئر رہے اسرائیلیوں کے اور فلسطینیوں کے بیچ، جیسا کہ وہ چاہتے ہیں؟ اب کیا اس کے اوپر کوئی پاسبلٹی بن پائے گی؟ فی الحال دیکھتے ہیں، لیکن جو امریکن جو وہاں پہ اسپوکس پرسن ہے ان کی طرف سے اس طرح کے بیان آ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ فیز ہے وہ اگلے چند ہفتوں میں تشکیل پا جائے گا۔ اب کیا ایسا پاسبل ہے، یا یہ معاملہ یہیں اٹکا رہے گا، یا یہ سچویشن دوبارہ سے پوری طرح سے جنگ کی طرف چلی جائے گی؟ تو سبھی چیزوں کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حالات آگے کس طرف سے بڑھتے ہیں۔